बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावल है पाकिस्तान के पासवान तहरीर आयुषा राठौर की है और आवाज़ भी आयुषा राठौर की है। अगर आपको पसंद आए तो काइंडली अपनी कीमती आवाज़ से आगाज़ ज़रूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं इंशाल्लाह एपिसोड 9 से। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी ये एपिसोड। वो एक टिक उसे देखे गई थी। वो जो कह रहा था वो चुपचाप खामोशी से लबसिए हुए कर रही थी। अब आप मेरी बात गौर से सुनेंगी। अब्बा के जाने के बाद अब आप तीनों मेरी जिम्मेदारी हैं और मैं आप तीनों को बहुत मजबूत बनते देखना चाहता हूँ ताकि आप मेरे जाने के बाद एक दूसरे का सहारा बन सकें। मैं नहीं जानता आपने प्रेशर में आकर अब्बा के कहने पर मुझसे शादी के लिए इकरार किया, लेकिन मैं आपको इतना यकीन ज़रूर दिलाना चाहता हूँ, अगर आपकी इस रिश्ते में खुशनुदी नहीं है तो आप मुझसे अलग रहने का फ़ैसला भी ले सकती हैं और मैं आपके फ़ैसले की इज़्ज़त करूँगा। अली को लफ्ज़ अलग कहने में बहुत मुश्किल पेश आई थी। ईरा के अंदर बहुत ज़ोर से कुछ टूटा था। उसे अपनी माँ के अल्फाज बहुत शिद्दत से याद आ रहे थे। उसके दिल में अली के लिए निकाह के बाद मोहब्बत ने जन्म लिया था। एक नर्म गोशा उसके लिए कहीं दिल में पन्हा था। शायद वो किसी कोने में छुपी बैठी थी और अब अली से अलग होने का सुनकर फौरन से धड़ाम किसी कोने से बाहर निकली थी और शायद इसीलिए तो उसकी आंखों के किनारे भीगे थे। वो शानदार सा बंदा न जाने उसे क्या क्या सुनाए जा रहा था, कौन सा सितम ठाने जा रहा था। वो ईरा को अपनी हिस्सियात बंद होती हुई महसूस हुई। वो फिर से कुछ कह रहा था, वो फिर से गोया हुआ। देखिए ईरा, जोर ज़बरदस्ती पर रिश्ते कायम नहीं होते। रिश्तों का ताल्लुक हमेशा दिल से होता है। इसलिए आपको जो बेहतर लगे आप वो फैसला ले सकती हैं। और दूसरी बात, मैं चाहता हूँ कि अब आप तीनों एक दूसरे का सहारा बने। हो सकता है मेरे बगैर भी आपको रहना पड़े। सुन रही है ना आप? उसके मुंह से अचानक से निकला था। क्या मतलब है आपके बगैर रहना पड़े? ईरा की तो जैसे शान सूली में अटक गई थी। कौन से फैसले सुना रहा था वो शख्स? सभी फैसले तो जुदाई का पैगाम लिए हुए थे। क्या मंजिल मिलने से पहले ही बेनिशान होना पड़ेगा? अभी तो इश्क की करामात होना बाकी थी। उसका दिल डूबने लगा। अली उसकी हालत ज़ार पर रहम खाए बिना खुद को मजबूत जाहिर किए बस कहे जा रहा था, सुनाए जा रहा था और वो चुप साधे गुमसुम सी न जाने किस दुनिया में बसी थी। वो कुछ कहना चाह रही थी लेकिन लब थे, जुबान थी कि साथ ही ना दे पाए। कहा ना चुप करके पूरी बात सुने। ये आप गज़ की दरमियान में टोकने वाली आदत कभी बदल नहीं सकती, जितना मर्जी और जहां मर्जी से पढ़ लो। वो घूर कर बोला तो वो खामोश हो गई। देखिए मान्या, अभी छोटी है और अब्बा के जाने का असर उसने काफ़ी ज़्यादा लिया है और मुझसे भी बहुत प्यार करती है। इसलिए मैं आपको और मामा जाने को बताकर जा रहा हूँ। आप जानती हैं इन दिनों पाकिस्तान के हालात ख़राब हैं। दुश्मन चारों तरफ से हमला करने को तैयार बैठा है। गो के हमारे सामने वो टिक जाने की सलाहियत नहीं रखता और ना ही वो टिक पाएगा, लेकिन हमें हर महाज पर आगे जाकर लड़ना होगा। सिर्फ मेरे ही नहीं, सब जवानों की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। मैं 1-2 दिन में कश्मीर जा रहा हूँ। आप जानते हैं दुश्मन किसी भी वक्त शरारत कर सकता है, इसलिए अब आप तीनों को ही एक दूसरे का ख्याल रखना होगा। अगर तो मैं गाजी बनकर लौटा तो बहुत जल्द आऊँगा और दूसरी ऑप्शन शहादत है, जिसका बचपन से मैं ख्वाब देखता आया हूँ। अगर मैं
پاکستانی پرچم میں لپٹ کر آیا تو مجھ سے وعدہ کریں، نہ تو آپ روئیں گی اور نہ ہی کسی کو رونے دیں گی۔ آپ ماشاءاللہ سے ویل ایجوکیٹڈ ہیں اور ماشاءاللہ خوش شکل بھی ہیں، اس لیے میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ شادی کر لیجئے گا۔ اگر ابا کی طبیعت خراب نہ ہوتی تو جلد بازی میں یہ قدم میں آپ کو کبھی بھی اٹھانے نہیں دیتا، کیونکہ میں ملکی حالات سے اچھی طرح باخبر ہوں، اس لیے میں نہیں چاہتا تھا کہ اپنے ساتھ جوڑ کر آپ کی زندگی برباد کروں۔ آنسوؤں کا ایک گولا ایرا کے حلق میں کہیں اٹک سا گیا تھا۔ سن رہی ہیں نا آپ؟ اس نے خود کو مضبوط ظاہر کیا۔ ٹوٹا تو علی کے دل میں بھی تھا کچھ، جو بھی تھا وہ لڑکی زندگی لگنے لگی تھی۔ بہت تکلیف دہ مرحلے سے گزر کر وہ سب کچھ کہہ پایا تھا۔ وہ منتظر ہی رہا، لیکن دوسری طرف کوئی گہری چپ ساتھ گیا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے مسلسل اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھے گئی۔ خاموشی طویل ہوتی گئی۔ علی اچانک سے اٹھا تھا اور جاتے جاتے اس نے رک کر ایرا کے سر پر اپنا ہاتھ رکھا۔ وہ ڈوبتی ہوئی سانسوں سے علی کی جانب دیکھنے لگی تھی، جبکہ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا آگے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس لمحے ایرا کا دل زور زور سے چلائے جا رہا تھا۔ آئے جائے دل تیری جانب، آنا جانا لگتا ہے واجب، اور عشق میں تیرے یہ دل ہے مسافر، لیکن زبان تھی کہ ساتھ ہی نہیں دے پا رہی تھی۔ اس کی چھٹی ختم ہو چکی تھی۔ سب سے ملنے کے بعد آج وہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھا۔ جاتے جاتے ایک آخری نظر اس دشمن جاں پر بھی پڑی تھی۔ کیا ایرا کو اس کا جانا تکلیف دے رہا تھا؟ کیا وہ بھی اس کے دل میں بستا تھا؟ کیسا ادراک تھا یہ، جس کی بھیگتی آنکھوں کے نرم گوشوں سے مکمل طور پر عیاں تھا؟ وہ دل پر صبر کیے آگے بڑھ رہا تھا۔ ایرا اس کے جانے کے بعد بمشکل قدم اٹھاتے ہوئے اپنے کمرے تک آئی تھی۔ آتے ہی وہ ڈھہ سی گئی۔ اس کے جانے کے بعد اس پر عشق نازل ہوا۔ کیوں، کب، کیسے؟ وہ اس کے دل کا مکین ٹھہرا کہ اسے خبر تک نہ ہوئی۔ جب کہ وہ چلا گیا تھا تو عشق اپنے پورے جوبن پر درد کی صورت اس پر عیاں تھا۔ اپنی پوری آفتاب کے ساتھ اس کے دل کے اندر ایک شمع روشن کیے ہوئے اس مغرور شہزادے کا عشق پھن پھیلائے دل میں چپ سادے بیٹھا تھا۔ کہتے ہیں عشق ساتویں حص ہے، اور جس کو عطا ہو جائے اس پر کرامات ہوتی ہیں۔ اپنے ہی کہے گئے لفظ آج اسے کسی گہری کھائی سے آتے سنائی دیے۔ کیسی کرامات، اور کیسی کرامات تھیں یہ؟ جب عشق عیاں ہوا، اپنے مکمل روپ میں سامنے آیا، تو وہ معشوق عاشق کو جدائی کا سندیسہ سنا کر جا چکا تھا۔ اوہ، تو کیا یہ کرامات تھیں عشق کی؟ مطلب کہ عشق ہوا نا اور درد سہنا پڑا۔ کیا عشق کی یہ کرامات تھیں؟ ابھی تو کرامات کی بارش نے پھوار بن کر اس کے دل کے آنگن میں قدم رکھا تھا، تو پھر یہ اچانک سے جدائی کہاں سے بیچ میں آ گئی؟ اور وہ شخص، وہ دشمن جاں کیا کیا سنا کر چلا گیا تھا؟ ابھی تک اس کا ذہن کچھ بھی ایکسیپٹ نہیں کر پا رہا تھا، اور اس کی عین عارض سے جا ملتی ہے۔ عارض مطلب پیشانہ رونما ہونا، ہو جانا، اور اس کی شین شہادت سے، جبکہ اس کا کاف تو مانگتا ہی قربانی ہے۔ تینوں ہی لفظ جان لیوا ہیں، یعنی کہ ہر صورت میں قربان ہونا۔ اس گھڑی وہ پاگل ہو رہی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس پر کیا بیتنے جا رہا ہے۔ نہیں، وہ مجھ سے دور نہیں جا سکتا۔ یا اللہ، تو کہتا ہے نا، یقین کے ساتھ مانگو تو میں ضرور عطا کرتا ہوں۔
میرا تو تیرے سوا میرے رب کوئی بھی نہیں. جب بھی مانگا، جب بھی سر جھکایا، صرف تیرے آگے ہی سر جھکایا، اور ہمیشہ یہی دعا کی کہ یا اللہ صرف اپنا محتاج رکھنا. میرا تو داتا بھی تو ہے، پیر بھی تو ہے، رازق مالک سب تو ہی ہے، کیونکہ تو وحدہ اللہ شریک ہے. تو ہے تو میں یقین کامل پر قائم ہوں. میری دعاؤں کی قبولیت کا ایک واحد سہارا تو ہے. وہ ہذیانی انداز میں اپنے رب سے ہم کلام تھی. یا اللہ میرے حال پر رحم فرما. تو اپنے بندے پر اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا میرے رب. مجھ میں تو اب کسی کو کھونے کا حوصلہ نہیں، کسی کو کھونے کی سکت نہیں ہے میرے رب. اپنی رحمت کے عوض میری آزمائشوں کو دور فرما. یا اللہ تیرے ہاں تو آسمانوں میں ایک ایسی دعا ہے جسے تو نے دعائے مخفی کہا ہے، جس کے معنی چھپے ہوئے ہیں، جیسا کہ حروف مقطعات. اس دعا کے معنی بھی تو نے پوشیدہ رکھے ہیں، اور تو کہتا ہے نا دعائے مخفی دن کے 24 گھنٹوں میں ایک وقت ایسا ضرور ہوتا ہے کہ ہر دعا جو بھی مانگو آپ قبول ہوتی ہے، جس کے مانگنے سے موت کے علاوہ ہر دعا قبول و منظور ہوتی ہے تیری بارگاہ رحمت میں. میرے رب یا اللہ میں بھی اسی دعائے مخفی کا سہارا لیتی ہوں، تیری رحمت سے مانگتی ہوں، اور تجھ سے یقین کامل کے ساتھ مانگتی ہوں. مجھے خالی ہاتھ اپنے در سے مت لوٹانا. یا اللہ میں تجھ سے اپنوں کی سلامتی مانگتی ہوں. بے شک تیری ذات اپنے بندوں پر بے حد رحم کرنے والی ہے. تو اپنی ذات میں واحد و یکتا ہے. مانا کہ میں بہت گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، سیاہ کار ہوں، لیکن میرا سر کبھی کسی غیر اللہ کے آگے نہیں، صرف تیرے آگے جھکتا ہے. اور مجھے یقین ہے کہ تو کبھی بھی اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا. وہ دعا مانگتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی. دل ہی دل میں اس نے علی کی لمبی عمر اور سلامتی کے لیے ڈھیر ساری دعائیں مانگی تھیں. وہ اپنے رب سے خاموشی کی زبان میں نہ جانے کون کون سے راز و نیاز کر رہی تھی کہ اسی دوران مانحہ اس کے کمرے میں آئی. وہ اسے یوں روتے بلکتے دیکھ کر پریشان سی ہو گئی تھی. وہ ایک دم آگے بڑھی. کیا ہوا آپ کو؟ ایسی کیوں رو رہی ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہے نا ایرا؟ وہ روتی آنکھوں سے مانحہ کے ہاتھ تھام کر بولی. جانتی ہو مانحہ، دعا کا کوئی رنگ نہیں ہوتا، لیکن یہ رنگ لے آتی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ میری دعائیں اور میری محبت تمہارے لالا کو جلد واپس لے آئیں گی. میری سب دعائیں قبول ہوں گی نا مانحہ؟ مانحہ کو اس سمے اس کی حالت غیر لگی. وہ جو سمجھی تھی کہ شاید بھائی کی دوری کی وجہ سے وہ پریشان ہے، تو وہ ٹھیک ہی سمجھی تھی. مانحہ کو ایک دم سے خوشی ہوئی. وہ مسکرا کر ایرا کو اپنے ساتھ لگائے ہوئے حوصلہ دینے لگی. انشاءاللہ آپ کو اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے نا، تو وہ سب اچھا کرے گا. چلیں اب جلدی سے رونا بند کریں، ساتھ مل کر چائے پیتے ہیں. ایرا ہلکا سا مسکرائی، کیونکہ اب اس گھر کی عورتوں کو ہی ایک دوسرے کا سہارا بننا تھا. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ جلد ہی حاضر ہوں گے. امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ایپیسوڈ ضرور پسند آئی ہوگی. اپنا اور اپنوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں. فی امان اللہ.